السلام علیکم اینڈ ویلکم. آج ہم بات کریں انگلش رائل ہاؤسز کی، جس میں ہاؤس آف اسٹیورٹس، ہاؤس آف ونسٹر، ہاؤس آف ہینوور، آل ہاؤسز، آل دا کنگز اینڈ کوئنز جنہوں نے یہاں پہ رول کیا. سو یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی انا کی خاطر ملک کو ہمیشہ جنگ و جدل میں رکھا اور تقریباً پوری دنیا پر قابض ہوئے. سو آج ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ کون تھے. کچھ لوگوں کو ہم سکپ کریں گے کیونکہ ہسٹوریکلی دے آر ناٹ ویری امپورٹنٹ، اور جو امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس بھی کریں گے. سو دا تھنگ اسٹارٹیڈ ود ایچ برتھ. سو ایچ برتھ 802 to 839. سو انیشلی ان کا جو دور حکومت تھا بہت کم ہوتا تھا، لائک یہ ویسیکس کنگز سے سارے. اس کے بعد آتا ہے ایتھ ولف. سو ایتھ ولف 839 to 858. انہوں نے شاید انڈوں کی ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے یا خدا سے انڈے مانگ رہے ہیں مزید. دین ایتھ بیلٹ، ہی واز کنگ فرام 858 to 860. ارطغرل کی تلوار الٹی اٹھا کے کھڑے ہیں. دین ایتھ برتھ. سو ایتھ برتھ 860 سے 866، 6 سال کنگ رہے، اور انہوں نے پہلوانی بھالا اٹھایا ہوا ہے جیسے کہ بہت بڑے پہلوان ہیں، لیکن ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی. دین ایتھ ریڈ. سو عجیب عجیب ناموں والے یہ کنگ، یہ پہلے کنگ تھے جن کی داڑھی نہیں تھی. سو ہی واز فرام 866 to 871. چھوٹی سی مونچھیں رکھ کے ٹیپو سلطان بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ٹیپو سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دین الفریڈ دی گریٹ، جس کے بارے میں بہت سننے میں آتا ہے، بہت ساری بکس میں اس کا تذکرہ ہے، بہت سارے رومانسز میں ان کا ذکر ہے، بہت ساری کہانیاں ان کے بارے میں لکھی گئیں. سو ہی واز اے بریو کنگ فرام 871 to 899. اب یہ سارے کنگز ہیں جن کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا نام اور دور حکومت آپ کے سامنے ہے. سو یو کین میک آؤٹ کہ یہ کون کون تھے. یو کین ایون پاز دا ویڈیو اینڈ سی دیئر نیمز ود دیئر ڈیٹ آف لائک کمنسمنٹ آف دیئر رول اینڈ دا اینڈنگ آف دیئر رول. ناؤ کمز دا ڈینش فیملی. جو ڈینش فیملی تھی یعنی ڈنمارک سے آئے ہوئے کنگ جنہوں نے یہاں پہ رول کیا، یعنی ہر طرف سے آ کے بندہ ان پہ رول کر جاتا تھا. دین کیم دا سیکسنس، جس میں ایڈورڈ اینڈ ہیرلڈ II یہ لوگ تھے جنہوں نے 1066 تک رول کیا. دین کیم نارمن. ولیم I یعنی ڈیوک آف نارمنڈی سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. دین ولیم II، ہنری I، اسٹیفن، ایمپریس میتھلڈا، شی کیم. آپ نے جیفری چوسر کی پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز پڑھی ہوگی. سو اس میں یہاں پہ اس ہاؤس میں یعنی پلانٹیجنٹس جو فیملی تھی، اس میں ایڈورڈ III یعنی 1327 to 1377 اور رچرڈ II 1377 to 1399. سو یہ وہ دو کنگز ہیں بفور ہنری IV جن کو چوسر نے سرو کیا رائل ہاؤس میں. سو ہی سرو 3 کنگز بیسیکلی، ایڈورڈ III، رچرڈ II اینڈ ہنری IV. From the house of Lancaster we have Henry IV, Henry V, ہنری VI. انہوں نے بیسیکلی نمبرنگ لگائی ہوئی تھی، پرچیاں ڈالی ہوئی تھیں کس کس کی باری آئے گی اور میرے بعد کون آئے گا. سو وہ سارے تقریباً ایک ہی نام کے رولر آتے جاتے تھے. دین کمز ہاؤس آف یارک، جس میں ایڈورڈ IV، ایڈورڈ V اور رچرڈ III آ گیا. اب یہ رچرڈ کا نام بھی ایڈورڈ VI رکھنا تھا، انہوں نے غلطی سے ان سے مسٹیک ہو گئی. سو دیز ور دا رولرز جنہوں نے اس ٹائم میں رینیسنس کا ایرا جو کہ ایرپٹ ہو رہا تھا، انہوں نے انگلینڈ کو بہت زیادہ پولیٹیکلی سکسیس دی. دین وی ہیو دا ٹیوڈر فیملی. اور یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از آف الزبتھ I، جس کے پیچھے لٹریچر میں الزبیتھن ایرا ہے جو کہ پاپولر تھا اپنے ڈراماز کی وجہ سے، تھیٹر کی وجہ سے. سو الزبتھ واز بورن ان 1558 اینڈ ڈائڈ ان 1603. So she was the most famous ruler from the Tudor dynasty. Then we have Stuarts. The Stuarts میں جیمز I 1603 سے 1625 تک، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی صحت سے زیادہ بھاری ہار پہنا ہوا ہے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ جیمز I ہیں. اور نیچے چارلز II. یہ ان کا منہ اللہ کی طرف سے ہی تھوڑا سا
چپکا ہوا تھا, تھوڑا سا کمزور تھا, اوپر سے داڑھی بھی انہوں نے فوکڈ بیئر رکھ لی جس سے ان کا منہ کافی لمبا, سو جسٹ لائک اے بنانا ہی سیمس. سو اٹ از چارلس ون 1625 اینڈ 1649. سو چارلس ون کے ساتھ بہت برا ہوا. بائی دس ٹائم جو عوام تھی وہ پک چکی تھی ان رولرز سے, تو فائنلی ان کو ہٹا دیا گیا اور چارلس ون واز بی ہیڈڈ, اس کا سر قلم کر دیا گیا. کنگشپ کو جب ختم کیا گیا, مونارکی کو ایبالش کیا گیا, تو بیچ میں کامن ویلتھ کا ایک چھوٹا سا پیریڈ آتا ہے, لائک 1649 سے 1659, اونلی 10 ایئرس. سو اولیور کرومویل تھا جس کی وجہ سے چارلس ون کو بی ہیڈڈ کیا گیا اینڈ اس نے رول کرنا شروع کیا. اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ عوام کو سپورٹ کرے گی, فیسیلیٹیٹ کرے گی. اولیور کرومویل اینڈ دین رچرڈ کرومویل, یہ دونوں ہی بیسیکلی سلطنت برطانیہ کو سنبھال نہیں پائے. لائک دور سے لگتا ہے کہ ہمیں سٹائر کرنا بہت ایزی ہے, لیکن کئی دفعہ چیزوں کو ممکنہ طور پہ سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دین اسٹوورٹس ور ریسٹورڈ. سو کرومویلس کے بعد اسٹوورٹس کو دوبارہ انوائٹ کیا گیا, ریسٹور کیا گیا. سو چارلس ون کا جو بیٹا تھا چارلس ٹو, ہی واز دین ان فرانس, وہ انگلینڈ واپس آیا اور اپنے ساتھ فرانس کے سارے طور طریقے لے کے آیا, جس میں بیسیکلی تھیٹر بھی شامل تھا. سو تھیٹر کی ڈیولپمنٹ بیسیکلی جو چل رہی تھی وہ بہت زیادہ سفر ہوئی انگلینڈ میں, کیونکہ فرینچ ٹریڈیشنز اور نارمز کو انٹروڈیوس کرایا گیا. 1666 سے 1685 تک چارلس ٹو تھے. سو چارلس ٹو اور جیمس ٹو کی بڑی اچھی بات یہ تھی کہ یہ کبھی شاہی حجام کو انہوں نے بلایا نہیں اور یہ خود کبھی اس کے پاس گئے نہیں, یہ ان کی انا تھی. سو دیٹس اونلی فار دا سیک آف جوک. یہ ان کی وگز ہوتی تھیں جو اس زمانے میں بڑی لائک کنگ کے لیے امپورٹنٹ سمجھی جاتی تھیں. حالانکہ آپ ان کی مونچھیں دیکھیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے ناک کو انڈر لائن کیا ہوا ہے. سو اور لپسٹک بھی پرومیننٹ نظر آ رہی ہے. سو جیمس ٹو واز دا رولر آف انگلینڈ فرام 1685 ٹو 1688. سو جیمس ٹو نے ان 3 سالوں میں انگلینڈ کا وہ بیڑا غرق کیا جو کہ آج تک کسی نے نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے نارملی ایک رول تھا کہ جو کیتھولکس ہیں وہ ٹوریز کو فیور کرتے ہیں اور ٹوریز کیتھولکس کو فیور کرتے ہیں, اور جو پروٹیسٹنٹس تھے وہ فیور کرتے تھے وگس کو اور وگس فیور کرتے تھے پروٹیسٹنٹس کو. جیمس ٹو واز کیتھولک, لیکن اس کی وجہ سے, اس کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ٹوریز بھی اس سے ناراض ہوئے, وگس تو ناراض تھے ہی تھے. اس کے بعد فردر جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ اس نے بہت سارے پادریوں کو نکال دیا, نیوٹن کو بھی یونیورسٹی سے نکال دیا اور بہت زیادہ ظلم کیے. تو پھر انگلینڈ کے لوگوں نے مجبور ہو کے, وگز اور ٹوریز, کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ, سب نے مجبور ہو کے اس کے خلاف اس کے داماد کو بلایا کہ آ کے اپنے سسر کو تھوڑا سا سمجھائے. پھر اسٹوارٹس میں فردر جیمس ٹو کا داماد ولیم تھری جو کہ اورنج کا کنگ تھا. سو ہی واز کالڈ, اور 1689 میں سے لے کے 1672 تک بیسیکلی انہوں نے رول کیا. تو جب یہ 1688 میں آیا اپنی وائف میری کے ساتھ, ان کے ساتھ صرف 15,000 لوگ تھے. تو ان کا جو سسر تھا جیمس ٹو, وہ داماد کے اور لائک عزت میں یا خوف سے, خطرے سے ایک اچھے سسر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس بھاگ گیا, اور اس نے بعد میں وہاں سے بغاوتیں کیں جو کہ کامیاب نہیں ہو سکیں, جن کو جیکوبائٹ ریوولٹس کہا جاتا ہے. سو ولیم تھری جو تھا اس نے 702 تک رول کیا اپنی وائف کے ساتھ. سیکنڈ نمبر پہ ان کی وائف ہیں جو کہ ریڈ کلر کے ڈریس میں ہیں, ان کا نام میری ٹو تھا. سو شی رول فرام 89 ٹو 94. تو ان کے سر پہ بالوں کی کچھ کمی تھی, اینڈ اس کی ڈیتھ کے بعد کوئین این جو کہ سب سے نیچے ہیں تصویر میں, سو یہ کوئین این تھی جن کا رول سٹارٹ ہوا. ان کے صرف 14 بیبیز تھے جو کہ انفارچونیٹلی چائلڈ برتھ میں یا انفینسی میں ہی فوت ہو گئے, اینڈ شی ڈائیڈ ہیئر لیس. ان کا کوئی بھی وارث نہیں بچا تھا. دین کیم ہاؤس آف ہینوور. سو ہاؤس آف ہینوور میں جو سب سے اوپر رائٹ پہ بیٹھے ہیں یہ جارج ون ہے. 1714 سے 1727 تک ان کا رول تھا. سو جو جارج ون تھے ان کی لائک ایک برائلر چکن میں اتنا گوشت ہوتا ہے جتنا کہ ان کی ٹانگوں میں بھی نظر نہیں آ رہا.
سو یہ وہ کنگ تھا جس کو انگلش لینگویج نہیں آتی تھی، اور اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں نے اٹھایا، جس میں خاص طور پہ والپول جو کہ انگلش پرائم منسٹر تھا فرسٹ. سنس ان کو انگلش نہیں آتی تھی تو انہوں نے انگلش جو پولیٹیکل لیڈر جو کہ کورٹ میں بڑے فیمس تھے ان کی ایک ٹیم بنائی، اور اس کو کابینہ یعنی کیبنٹ کا نام دیا گیا. اور اس میں پھر ایک جو کیبنٹ ممبر تھا، ہی واز کالڈ فرسٹ امنگ ایکولس. سو ہی واز رابرٹ والپول جو 1721 سے 1742 تک انگلینڈ کا پرائم منسٹر رہا. ایک دفعہ اس کی دور حکومت کو خطرہ ہوا، جو کہ کنگ جارج ون جو اپنے ساتھ 2 مسٹریسز لے کے آیا تھا ہینوور سے، اس کی وجہ سے اس کی وہ اقتدار جو تھا ان کا وہ بچ گیا. سو جارج ون کو جرمن لینگویج آتی تھی، اس کا فائدہ بہت زیادہ اٹھایا گیا، اور والپول نے تقریباً ایک طرح سے پارلیمنٹری سسٹم کو اسٹیبلش کر دیا. دین کیم جارج ٹو ہز سن. جارج ٹو واز ان لائک ہز فادر. ان کو کچھ انگلش آتی تھی لیکن ان کے ٹینسز گرامر کمزور تھی، اس کا بھی فائدہ اٹھایا گیا. تو اس کی بیس پہ بہت سارے لوگوں نے اس پارلیمنٹری سسٹم کو مزید تقویت بخشی، اس کو مزید مضبوط کیا. اینڈ دین کیم جارج تھری. سو جارج تھری 1760 سے 1820 تک. سو یہ شاید پہلے کنگ تھے جنہوں نے کنگھی کی ہوئی تھی. سو ان کو ایسے لائک گالوں میں لالیاں تھیں اور ہونٹوں پہ سرخیاں تھیں، بڑا ایک خوبصورت قسم کا انسان تھا. سو ہی واز آلسو اگینسٹ پارلیمنٹری سسٹم. یہ سارے جو جارج سے ان کی کوشش تھی کہ ہم اس مونارکی کو مضبوط بنائیں جس میں ساری پاور کنگ کے پاس ہے. دین ہاؤس آف ہینوور میں سے ہی جارج فور آئے، جو کہ اپنے والد جارج تھری کی مینٹل ایلنس اس ٹائم پہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے پیلس میں. دین ہی ایزیوم دا چارج ایز اے کنگ آف انگلینڈ. اور لائک ان کے ہیئر اسٹائل سے لگ رہا ہے جیسے یہ کنگ نہیں، ایک بہت فیشنیبل قسم کے ماڈل یا سنگر ہیں. سردی لگتی تھی تو انہوں نے گلے تک اسکارف لیا ہوا تھا، یہ شاید گردن میں ول پڑ گیا تھا. ہی واز اے گڈ کنگ جنہوں نے ایک اچھا رول کیا انگلینڈ پہ. اینڈ آفٹر ہم کیم کنگ ولیم فور. سو ولیم لائک ایک بہت خوبصورت سے ایک ڈریس میں ہیں، اور انفارچونیٹلی ان کے سر پہ نہ بال تھے نہ انہوں نے وگس کا استعمال کیا، بٹ ہی واز اے گڈ رولر. اینڈ دین کیم کوئین وکٹوریا ہو از ویری فیمس، ورلڈ فیمس. ان کا جو ٹائم تھا اٹ واز دا بیسٹ ٹائم فار ناول رائٹنگ. انہوں نے ناول، ان کے ٹائم میں جو ناولس لکھے گئے انہیں وکٹورین ناولس کہا جاتا ہے. مجموعی طور پہ یہ جتنے بھی کنگز تھے ابھی تک جو گزرے، ان کے ٹائم میں انگلینڈ کی جو حالت تھی وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں رہی. لائک جو ایک لائک کامن پیپل تھے، دے ور سفرنگ. غریب غریب تھا، امیر امیر تھا. لائک دیر واز نو ایکویلٹی امنگ دیم. اور یہ غربت اور امارت کا جو ایک ڈفرینس تھا یہ بڑھتا جا رہا تھا. سو کوئین وکٹوریا کے دور میں بھی چارلس ڈکنز جو اپنے ناولز میں لکھتا ہے وہ بڑا ایک کلیئر ویو دیتا ہے، ایک بڑی ویوڈ امیجری دیتا ہے اس زمانے کے غریب بچوں کی جن کے ٹائم میں یہ سارے لوگ سفر کر رہے تھے. اینڈ دس واز آلسو ٹائم آف انڈسٹریل ریولوشن، جس کی بیس پہ چائلڈ لیبر بڑی فیمس تھی. اس کے اوپر کوئی خاص ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا. ڈکنز پٹ مرا لیکن اس کی بات کو کسی نے نہیں سنا. Then comes Edward VII from Saxe-Coburg-Gotha. So this was his dynasty 1901 سے 1910 تک. اور ان کی بیس پہ ایڈورڈین ایرا آف لٹریچر از فیمس. سو ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ان کی جینون پکچر ہوگی کیونکہ اٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی لائک پینٹڈ. بہت سارے میڈل پہن کے بیٹھے ہیں حالانکہ ایک جنگ بھی نہیں لڑی. یہاں سے ونڈسر ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوتی ہے جس میں جارج 5 جو کہ کوئین وکٹوریا کے پوتے تھے ان کا رول سٹارٹ ہوا. اور 1936 از فیمس کیونکہ اس میں ورلڈ وار 1 ہوئی جو کہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. یعنی خود انہوں نے بیچ میں ایک گولی نہیں چلائی، نہ بندوق اٹھانے کی صحت تھی. ان کے بالوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جو آج کل لوگوں کے اندر سٹائل ہے کہ بلیڈ مار لیتے ہیں بالوں کے اندر تھوڑی سی ٹرینڈ دکھانے کے لیے. سو دیٹ پروبیبلی کیم فرام جارج 5. اینڈ دین ایڈورڈ 8 جو کہ ایک خاتون کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کیونکہ ایڈورڈ 8 وانٹیڈ ٹو میری دس لیڈی جن کی
آگے آلریڈی شی واز میریڈ اینڈ وین شی واز ڈیورسڈ، تو رول تھا چرچ آف انگلینڈ میں کہ یہ کسی ڈیورسی سے شادی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے تخت کو ٹھکرا دیا لیکن خاتون کو اپنا لیا، اور بعد میں یہ انتہائی پچھتائے ہوں گے، بہت امید ہے اس چیز کی۔ دین ایڈورڈ جارج سکس کیم ان ٹو دا تھرون۔ سو جارج سکس جو تھے انہوں نے 1936 سے ہی رول سٹارٹ کیا، کیونکہ ایڈورڈ صرف 1 سال کے لیے بادشاہ بنے اور انہوں نے گل کھلا دیے۔ سو جارج سکس نے رول کیا 36 سے 1952 تک۔ سو ہی واز ہیونگ گریٹ سملیرٹی ود ایڈورڈ 8۔ ایڈورڈ 7 کے بعد جب جارج 6 آئے تو جارج 6 اپنے بھائی کو ریپلیس کیا انہوں نے 1936 میں، تو ان کی ڈیتھ کے بعد الزبتھ 2 یہ انگلینڈ کی کوئین بنی، اور پھر بنتی رہیں، یعنی 27 ایئرس کی ایج میں یہ کوئین بن گئی تھیں۔ یہ وہ ایج ہے جس میں آج کل لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارا رشتہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ کوئین بن گئیں پورے ملک کی، پورے اس سلطنت برطانیہ کی، اور انہوں نے ایک کنسیڈریبل حد تک رول کیا۔ اور ستم ظریفی یہ تھی کہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بابا جی نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے ہسبینڈ ہیں، جو کہ اس آس میں بوڑھے ہو گئے کہ ان کو کبھی کنگ شپ ملے، وہ نہ مل سکی۔ ان کے رائٹ پہ ان کا بیٹا ہے جو بوڑھا ہو گیا، چارلز، جو کنگ نہیں بن سکا، صرف اسی آس میں کہ انتظار شاید اس کا پھل میٹھا ہو جائے، لیکن پھل بوڑھا ہو گیا۔ ڈیانا جو کہ ان کی وائف تھیں، ایک کانسپریسی میں ان کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ پھر چارلز کے جو بیٹے تھے ہیری اور ولیم انتظار کرتے کرتے ان کے بال اڑ گئے، لیکن وہ کنگ نہیں بن سکے، وگز کا دور بھی ختم ہو چکا تھا۔ ہیری جنہوں نے کنگ شپ چھوڑ دی اپنے ایک آباء و اجداد کی طرح، یعنی جو الزبتھ کے چاچا تھے ان کی طرح انہوں نے کنگ شپ چھوڑ دی ایک خاتون کے پیچھے، اور یہ بھی عنقریب پچھتائیں گے۔ آگے ہیری اور ولیم کی بھی اولاد ہو چکی ہے، سو اٹ مینس کہ لیکن ابھی کوئین ابھی ہم زندہ ہیں، سو کوئین اس موٹیو کے ساتھ رول کر رہی ہے، اینڈ شی ول کیپ رولنگ انٹل گاڈ نوز ہاؤ لانگ۔ لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی پورا جو خاندان ہے اس میں کوئی کنگ نہیں بن سکتا۔ ہاں، ان بچوں کی قسمت کھل جائے تو یہ الگ بات ہے۔ سو دس واز آل انگلینڈ کنگز اینڈ کوئینز، ان سب کے بارے میں معلومات۔ اینڈ کمنگ اپ از دا فیملی ٹری، سو آپ اس فیملی ٹری کو بھی دیکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔